ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صبح ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کے لیے کون کون سے حربے اور کون کون سے حیلے اختیار کیے تھے۔ اس میں 3 پوائنٹ ہم پڑھ چکے تھے۔ پہلا، کفار مکہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے، شکایت لگائی، جب اس سے بات نہ بنی تو دوسرا حربہ اختیار کیا، انہوں نے دھمکی کا رویہ۔ تیسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں۔ چوتھا، جب اس سے بھی ان کی کوئی امید پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، طعنہ زنی شروع کی، استہزاء، تمسخر، اس کام میں وہ لوگ شروع ہو گئے۔ اور اس میں قرآن کریم میں پھر وہ بہت ساری آیات اس حوالے سے بھی ملتی ہیں کہ جو طعنہ زنی، جو استہزاء وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں۔ جو بھی استہزاء کرنے والے، تمسخر کرنے والے، طنز کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے، ان کے مقابلے میں ہم آپ کو کفایت کریں گے۔ اور جب اس سے بھی کوئی بات نہ بنی تو انہوں نے 5واں حربہ جو استعمال کیا وہ یہ تھا کہ وہ ہر آنے والے کو شکوک و شبہات میں ڈالتے، اس کو تشویش میں ڈالتے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو شور کرنا شروع کر دیتے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے بھی ذکر کیا کہ کافروں نے کہا جب یہ قرآن پڑھیں تو تم نے شور شرابہ کرنا تاکہ قرآن لوگوں کی سماعتوں میں رس نہ گھولے، اور وہ قرآن کی مشہور کن جو قرات ہے اس کو سن کر کہیں وہ دین اسلام کی طرف نہ آ جائیں، اس لیے شور مچاؤ، شور و غوغا کرو تاکہ وہ قرآن کریم کو سن نہ سکیں، اس طرف آ نہ سکے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چھٹا معاملہ، طرح طرح کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمائشیں کیا کرتے تھے اور اعتراضات کرتے، یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے ذکر کیا، وہ کہنے لگے ما لی ھذا الرسول، یہ رسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھاتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو یہی ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اس کام کے لیے منتخب کرنا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے جملے کہ گویا ان کی نظر میں یہ جو کھانا پینا اور بازار میں چلنا ہے یہ کام ان کی ذات کے منافی ہے، اس لیے وہ یہ مطالبہ بھی کرتے۔ پھر اس کے علاوہ کبھی وہ یہ مطالبہ کرتے کہ فلاں چیز سونے کی بن جائے، فلاں چیز سونے کی ہو جائے، فلاں چیز سونے کی ہو جائے، پہاڑ سونے کے ہو جائیں۔ اور پھر کبھی یہ کہتے کہ زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کھجوروں کا باغ آ جائے، انگوروں کا باغ لگ جائے۔ تو اس طرح کے جو اعتراض تھے وہ یہ بھی کرتے۔ جب ان سب سے بات نہ بنی، وہ 6 حربوں میں ناکام ہوئے تو پھر وہ سودے بازی پر اترے۔ انہوں نے سودے بازی کی راہ اختیار کی کہ چلو ایسا کرتے ہیں، تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، اس طرح کا سودا کر لیا جائے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت ابو طالب بیمار ہو چکے ہیں اور ان کی بیماری کا موقع ہے، تو یہ سارے کے سارے کفار مکہ نے سوچا کہ چلو سارے لوگ تو آہستہ آہستہ ان کی طرف جا رہے ہیں، آج جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ جاتے جاتے ہمارا تو مسئلہ حل کر کے جائیں، ہمارے اس معاملے کو سلجھا کے جائیں۔ اب وہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور اب بڑا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ
حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، اے بھتیجے یہ تیری قوم والے دوبارہ آئے ہیں، کوئی بات چیت کرنے آئے ہیں تاکہ کچھ سودا کر لیا جائے، تجھے کچھ دیں، تجھ سے کچھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک کلمہ مجھے دے دیں، صرف ایک کلمہ مجھے دے دیں، اس کے ذریعے سے پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور پورا کا پورا عجم ان کا فرما بردار ہو جائے گا، صرف ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ۔ اور وہ بڑا حیران ہوئے، وہ کہنے لگے ایک کلمہ اور پورے عرب کی سرداری، پورے عجم کی حکومت؟ وہ کہنے لگے، ابو جہل نے کہا تمہارے باپ کی قسم، ایک کلمہ چھوڑو، تم 10 کلمے لے لو، تم ایک کلمے کی بات کر دو، 10 کلمے لو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ دو، ایک کلمہ، صرف اتنا کہہ دو، لا الہ الا اللہ، صرف یہ کہہ دو۔ وہ حیرت سے ہاتھ بجانے لگے، کہنے لگے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، سارے معبودوں سے دستبردار ہو جائیں، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم ہر کام کے لیے الگ خدا بنائے بیٹھے، تمہارے کہنے پہ سب کو چھوڑ کے ایک کو مان لیں۔ تو پھر کسی نے کہا کہ بھئی تمہارے مطلب کی کوئی چیز نہیں، یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، سودے بازی سے بھی بات نہ بنی۔ تو پھر وہ گالم گلوچ پر اترے، پھر انہوں نے گالم گلوچ کا راستہ اختیار کیا، اور وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ پھر ایک اور معاملہ بھی کیا، یہودیوں کے پاس پہنچے، یہودیوں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ہم رات کے درس میں 2-3 دن پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ مکہ والے بھی، چونکہ کفار مکہ وہ بھی ساری زندگی گزارے بیٹھے تھے، انہیں بھی شریعت کا، کتاب کا، کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جو انصار قبیلہ تھا، جو پہلے اوس و خزرج کے نام سے جانے جاتے تھے، انہیں بھی شریعت کا، کتاب کا پتہ۔ اب یہ دونوں علاقوں والے اپنا بڑا راہبر اور رہنما مانتے تھے یہودیوں کو۔ امام نبہانی جو عرب کے امام کہلاتے ہیں، عرب کے اعلیٰ حضرت جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ وہ یہودیوں کے پاس پہنچے کہ تم تو صاحب علم ہو، تم ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ یہودیوں نے کہا تم ایسا کرو، 3 سوال کرو۔ کتنے کرو؟ اگر وہ تینوں کے جواب دے دے تو نبی نہیں، اگر وہ تینوں کے جواب دے دیں تو نبی نہیں، تینوں کے نہ دیں تو بھی نبی نہیں، اگر کچھ کے دیں اور کچھ کے نہ دیں تو پھر مان لینا کہ وہ اللہ کے نبی۔ یہ اپنے لیے ایک اپنے پاس ایک قاعدہ کلیہ، ایک کسوٹی مقرر کر لی، ایک پیمانہ بنا لیا کہ اگر تینوں کے جواب دے دیں گے تو بھی نبی نہیں۔ بھئی معیار، جو کسی بھی چیز کا معیار ہوتا ہے وہ معیار تو علم ہوتا ہے کہ ہمیں سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم مان لیں گے۔ اب انہوں نے اپنے طور پر معیار یہ بنایا کہ اگر ہمیں سوالوں کے جواب نہ دیں گے تو ہم مانیں گے کہ یہ نبی ہیں۔ یہ بھی بات کر لی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ بتائیے اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ تیسرا سوال کیا کہ روح کیا چیز ہے؟ بڑا طویل واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی وحی کے ذریعے سے اصحاب کہف کا بھی سارا کا سارا واقعہ انہیں بتایا، سنایا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ذوالقرنین کا بھی سارا واقعہ انہیں سنایا۔ تیسرا جو سوال تھا، فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا ایک امر ہے، رب کا ایک امر ہے، میرے رب کا ایک امر ہے، اور تمہیں تو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا، تمہیں علم دیا گیا بہت ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ بھلے لوگ آج کے دور میں بحثیں کرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کو روح کا علم تھا، وہ اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ تو دیکھو کہ ان کا معیار کیا تھا، ان کا معیار ہی یہ تھا کہ تینوں کے جواب دے دے تو یہ نبی نہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 کے جواب انہیں دے دیا کیونکہ وہ 2 کا جواب ان کی سمجھ میں آنے والا تھا۔ روح کو سمجھنے کے لیے کوئی معاملہ عقل والا اونچا ہونا چاہیے۔ ہر کہو ماں ہم جیسا نہیں سمجھ سکتا کہ روح کتنی لطیف شے ہے۔ یہ بھی معاملہ جب نہ بنا پھر انہوں نے طرح طرح کے لالچ دینے شروع کیے، طرح طرح کے لالچ پیشکشیں کی۔ سب سے زیادہ مالدار آپ کو بنا دیں گے، سردار آپ کو بنا دیں گے، جس لڑکی سے شادی کا کہتے ہو شادی کرا دیں گے، بس یہ کام کرو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان 11 کے 11 حربوں کو، جو 11واں حربہ دھمکی اور پھر تشدد کی صورت میں، اور پھر اس کا آغاز سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات سے شروع ہوا۔ یہ ایسے نہیں کہا گیا شعر کہ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہ شعر ایسے نہیں کہہ دیا گیا۔ ذرا تصور کریں، 40 سال ایک بندے نے ایک جگہ گزارے اور وہ جدی پشتی مشہور ہے، اس کو عرب کا ایک ایک خطے کا ایک ایک باشندہ جانتا ہے، اس کو شجر و حجر جانتے ہیں، راہب جانتے ہیں، کاہن جانتے ہیں، اہل کتاب جانتے ہیں۔ وہ حرم میں نماز کے لیے سجدے میں جائے تو اس کے جسم پر نجاست ڈال دی جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور کافر ٹھٹھے لگا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو ہم نے کیا کر دیا۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا، 9-10 سال کی عمر ہے، سیدہ خاتون جنت دوڑتی ہوئی آتی ہیں۔ اپنے ابا کے جسد اقدس سے، جسم اطہر سے وہ نجاست جو ہے، جو جیر تھی وہ ڈالی ہوئی تھی۔ بعض نے اوجری لکھا ہے لیکن عربی میں جیر اصل معاملہ ہے۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پڑے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز سے فارغ ہوئے، کبھی اتنے جلال میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کر کہا، یا اللہ اسے بھی پکڑ، یا اللہ اسے بھی پکڑ، اسے بھی پکڑ، اسے بھی پکڑ۔ اور تاریخ پھر اس بات کی گواہ ہے، جس جس کا نام رسول اللہ علیہ السلام نے لیا تھا، جس جس کے خلاف دعائیں ضرورت مانگی تھی، وہ سارے کے سارے میدان بدر میں وہ کنویں کے اندر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، وہ سارے گل سڑ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ معاملہ کیا تھا۔ ہمیں ایک بڑی ہماری سمجھ کے حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے۔ ہمیں آج صرف یہ سکھایا گیا، جو ہماری نئی نسل تک بات پہنچی، کہ جی ہر بار معجزہ ہو گیا، ہر بار معجزہ ہو گیا۔ ہر بار معجزہ نہیں دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو رکھا بحیثیت کامل انسان، ہم سب کی رہنمائی کے لیے پتھر بھی پیٹ پر باندھے، سختیاں برداشت کی، فاقے برداشت کیے، سب کچھ تکلیفیں برداشت کی، تان و تشنیع سنی۔ کبھی کوئی آ کے کہہ جاتا ہے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، کبھی کوئی آ کے کہہ جاتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ جاتا ہے۔ سب کے تانے سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے کافروں کی ٹولی جا رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے سفر طائف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھائیے سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، ہر طرف سے کافر ٹوٹ پڑے، اور اس قدر زد و کوب کیا گیا، اس قدر مارا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سوج گیا،
ناک نظر نہیں آتی تھی۔ صرف گلیاں سجا کر میلاد منانے والوں سے آج سوال ہے کہ کیا صرف اسی بات کا نام میلاد ہے؟ تو وہ جو قربانیاں صحابہ کرام علیہ رضوان نے دی، ان کو کون زندہ کرے گا؟ ان کو کون یاد رکھے گا؟ انہیں کون بتائے گا کہ عرب کا سردار ہے؟ صحن حرم میں جوتیاں اس کے چہرے پر پڑ رہی، جس کا رب قرآن میں نام لے، اے محبوب وہ دو میں سے دوسرا جو تیرے ساتھ غار میں تھا، جس کے صدیق ہونے کی، سچے ہونے کی گواہی اللہ قرآن میں بیان کرے، صحن حرم ہے، اور صحن حرم میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چچا، پتہ چلا کہ عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو چکا ہے۔ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی میں لپیٹ لیا، اور لپیٹنے کے بعد الٹا لٹکایا، نیچے سے آگ کا دھواں، دھونی، کہہ دے کہ میں محمد کا دامن چھوڑ دیتا، نہیں چھوڑا۔ مصعب بن عمیر، عرب کا وہ شہزادہ، وہ ناز و نعم میں پلا ہوا جس کی خوشبو کا بھی بدل کوئی نہیں دے سکتا تھا، جس کی خوشبو اتنی مہنگی ہوتی تھی، اتنی مہنگی خوشبو وہ لگایا کرتے تھے، اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اتنا ناز و نعم میں پلے تھے کہ جو لباس ایک بار پہن لیا دوبارہ نہیں پہنا۔ بعضوں نے یہاں تک لکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اسلام قبول کیا، ماں باپ کو پتہ چلا کہ یہ مصعب جس کو ہم نے ناز و نعم سے پالا ہے، جس کی خوشبو پورے عرب میں کوئی اتنی مہنگی خوشبو نہیں لگاتا تھا، ماں باپ نے گھر میں قید کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا، کھانا پینا بند کر کے گھر سے نکال دیا۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے بھوک، موسم کی شدت کی وجہ سے، کہتے ہیں ان کی جلد یوں سوکھ گئی، عرب کے ایک عالم نے اس کی تشبیہ دی جیسے سانپ کی کھال نہیں اترتی سوکھ کر، اس طرح یہ مصعب بن عمیر ہیں۔ اور قاضی عبد الدائم دائم نے لکھا اعلیٰ ترین لباس، بیش قیمت جوتے، یہ سب کچھ لیتے، اور جب اسلام قبول کیا، راہ حق کے راہی ہوئے، ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ایک چادر جسم پر تھی، پھٹی پرانی پیون لگی، وہی چادر لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس سے زیادہ اعلیٰ لباس والا پورے مکہ میں نہیں تھا۔ جنگ بدر میں شامل ہوئے، احد میں شامل ہوئے۔ قاضی عبد الدائم دائم نے لکھا علم ان کے ہاتھ میں تھا، خدا کا نام ہے، ان چمکتے دمکتے ہیروں مہتابوں کا نام یاد رکھو، بتاؤ اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بتاؤ۔ علم ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ قاضی عبد الدائم دائم نے لکھا دایاں ہاتھ کٹا تو بائیں ہاتھ میں علم لے لیا، بائیں پر بھی کسی نے تلوار چلا دی تو علم گرنے نہیں دیا۔ جب احد کی لڑائی ختم ہوئی،
احد کی لڑائی ختم ہوئی، اوندھے منہ ان کا جسد اقدس پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ بعض ایمان والے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے سچا کر دکھایا۔ فرمایا احد کے جانثارو، اے شہدائے احد، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن بالیقین شہداء کے مقام پر فائز ہو گئے۔ اور پھر جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، لوگو ان کی زیارت کے لیے آیا کرو، ان کی زیارت کے لیے آیا کرو، تم ان کو سلام کرو، خدا کی قسم قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ کفن کا معاملہ ہوا، کفن دینے لگے، ایک چادر وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال کے یہ اسلام کے شہید کو دفن کیا گیا۔ اس دین کی خاطر کون کون سے نگینے ہیں؟ یہ وہ شخص تھا جس کی خوشبو کا بھی بدل کسی کے پاس نہیں تھا، جس کے جوتوں کی کسی کے پاس مثال نہیں تھی، لیکن جب حلقہ بگوش اسلام ہوا سب کچھ قربان کر دیا، زندگی بھر وہ ایک چادر پیمن لگے ہوئے۔ ہم نے اعلیٰ شان کپڑے، عالی شان نعمتیں، اس کے باوجود ہم نے دین کی خاطر اپنا ناخن تک نہیں توڑوایا۔ یہ اس بندے کا کفن تھا پورے مکہ میں جس کے لباس جیسا کوئی لباس نہیں پہنتا تھا، جو اپنی خوش پوش لباس کے حوالے سے پورے مکہ میں جانا جاتا تھا۔ ایسے نہیں کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، پتہ چلا کہ مکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت ہو گئی ہے، بھائی کو بھیجا جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ اس نے آ کے اطلاع دی، ابو ذر غفاری نے رخت سفر باندھا، مکہ معظمہ پہنچے، مسجد حرام میں آ کے بیٹھ گئے۔ کس سے پوچھیں؟ ہر طرف تو دشمنی کا بازار گرم ہے، کس سے جا کے سوال کیا جائے؟ بیٹھے رہے، کسی سے نہ پوچھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ ملے، نہ انہوں نے دیکھا تھا، نہ کسی سے پوچھ سکتے۔ شام ہوئی، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے کہ صبح سے بیٹھا ہے، کوئی مسافر ہوگا۔ پوچھا، مسافر ہیں؟ ہاں جی مسافر ہوں، چلیں میرے ساتھ چلیں، رات میرے ہاں گزاریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ گئے، رات گزری، صبح ہوئی، پھر چلے گئے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اپنے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں جنم لینے والوں کو تو اللہ کا شکر ادا کر کر کے ایک بال زبان بن جائے تب بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں تو دین کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ ہم نے تو پنجابی میں کہتے ہیں کخ دورہ کرنا، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ دوسرا دن ہوا صحن حرم میں آ کر بیٹھے۔ آپ کو تاریخ اسلام میں وہ عورتیں ملیں گی جنہیں کھانے کو دیا گیا ایسا کھانا کہ جس کے بعد پیاس شدید لگتی ہے،
اس پیاس کے عالم میں تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، پانی نہیں دیا گیا، ان کا دماغ جو تھا، عقل جو تھی، اس کے حواس جو تھے، وہ سارے کے سارے جاتے رہے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن مسجد حرام میں بیٹھے رہے، کوئی بھی نہ بات ہوئی۔ پھر رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا چلو چلتے ہیں۔ 3 دن اس طرح ہوتا رہا۔ چوتھے دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بھائی کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، بھائی پہلے مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ میں جو بات کہوں گا وہ کسی سے کرو گے نہیں، وعدہ کرو۔ 3 دن رات 3 راتیں ان کے ہاں گزاری ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت مکہ کی فضا کا عالم کیا ہوگا کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گے نہیں، اگر میرے سوال کا حل ہوا تو بتا دینا، کسی کو ذکر نہ کرنا اس بات کا۔ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، صبح چلیں گے، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر راستے میں کوئی آ جائے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا اور تم بیٹھ جانا حاجت کے لیے جس طرح بیٹھا جاتا۔ یوں چوری چھپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی چلے جاؤ، اے ابو ذر ابھی چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہوگا تب آنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا اعلان تو کر کے جاؤں۔ صحن حرم میں آئے اور صحن حرم میں آ کے کہا، لوگو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ سارا کا سارا صحن حرم جو تھا، پورا مجمع بھرا پڑا تھا، ٹوٹ پڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر گر کے بچایا، لوگو تم باز آ جاؤ، پتہ کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اس قبیلے سے تمہارا قافلہ جاتا ہے تجارتی، اس کو مار رہے ہو، اس کے قبیلے والے وہاں سے تمہیں گزرنے نہیں دیں گے۔ بچا لیا، کہا جا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ واپس آئے، دوسرے دن پھر صحن حرم میں چلے گئے، دوسرے دن پھر جا کے کہا، لوگو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر لوگ ٹوٹ پڑے، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا۔ دین کے راستے میں اس طرح لوگوں نے اپنی قربانیاں دی۔ آل یاسر، خباب بن ارت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اصحاب سیر نے لکھا، اسے پڑھنے کے لیے بھی، بیان کرنے کے لیے بھی جگرا چاہیے۔ کہتے ہیں آگ جلائی، جب انگارے سرخ ہو گئے تو انگاروں پر مجھے لٹا دیا، میری کمر کی چربی پگھلی، میری کمر جل گئی، میری کمر کی چربی سے میرے کمر پر نشانات پڑے، میرے گوشت سے وہ آگ بجھی تھی۔ کہاں دکھاؤں؟ اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا تو وہ پوری سفید داغوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایسے بھی لوگ تھے کہ کمر میں گڑھے پڑے ہوئے تھے کہ بچے، وہ کہتے ہیں میں ان سوراخوں میں انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتا، اتنے سوراخ کمر میں تھے۔ ایک صحابیہ جن کی شرمگاہ پر نیزہ مار کے بہت مشکل ہے یہ معاملہ، ہمیں سب کچھ ملا اور ہم اپنے زمانے کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا۔ جسے محبت
بستر سے اٹھا کے مسجد میں نہ لا سکے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ وہ اپنے دعوائے محبت میں جھوٹا ہے۔ جس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑے اور اس اذان کی آواز سن کر وہ اللہ کے گھر میں نہ آ سکے، پھر وہ دعوائے محبت میں سچا نہیں ہے۔ جسے اللہ کے ذکر سے، اس کے محبوب کے ذکر سے پیار نہ ہو، اس کے ذکر کے سننے کی طلب تڑپ نہ ہو، شوق نہ ہو، وہ محبت میں سچا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ساری دنیا کی سہولیات ہمارے پاس ہیں جو وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ملی تھی، لیکن ہمارے پاس آج دین نہیں ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو ان ہستیوں کا جن پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہم تو ان کا نام تک نہیں جانتے۔ ان کے بارے میں کیا جاننا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، زندگی کی شام ہو جائے گی۔ عاشقوں میں نام لکھوانا بہت آسان ہے۔ میں گلی محلہ سجاؤں اور صرف اس سجانے کو ہی میلاد کا نام دے دوں، بہت آسان ہے۔ صرف جلوس نکالا جائے اور اس صرف جلوس کو ہی محبت کا، عشق کا سبق اکمل کہہ دیا جائے، یہ بہت آسان ہے۔ گلی میں لڑکے اکٹھا کر رہے ہیں چندہ، جو 1000 روپیہ دے دے گا، جو 500 زیادہ دے دے گا وہ عاشق رسول ہوگا، جس نے نہیں دیا وہ کہے گا اس نے میلاد کے نام پہ پیسے نہیں دیے۔ اصل میلاد کا مزہ تب ہے کہ میلاد والے کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے، میلاد والے کی ذات کو بھی جانا جائے، جو اس نے سبق دیا اس کو بھی جانا جائے۔ جھنڈے لگائیں، ضرور لگائیں، اس کو محبت کی نشانی یہ بھی ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اسی کو اس کو محبت کی نشانی بنا لیں کہ صرف جھنڈے لگا لینا ہی محبت ہے، صرف گلیاں سجا لینا ہی محبت ہے۔ اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ادا کرنا، اس نبی کی ذات کے بارے میں جاننا، اس کے جانثاروں کے بارے میں جاننا، جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا، ان کا جاننا بھی، ان کا تذکرہ کرنا بھی محبت کی نشانی ہے۔ یہ بھی محبت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ لیکن ہمیں جس دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں ثواب کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑا آسان ہے، 1 درہم حوالہ مانگ لو تو آپ پر فوراً فتویٰ داغ دیا جاتا ہے۔ بڑا آج کل وہ کلپ وائرل ہوا ہوا کہ جی وہ کیک کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے، روضہ اطہر کی تصویر بنی ہوتی ہے، اسے کاٹا نہ جائے۔ وہ کیک کاٹنا ضرور ہے، نہ کاٹو، وہ ساری کی ساری محبت تمہاری کیک میں داخل ہو گئی ہے، باقی سارے کام جو ہے وہ چھوٹ چکے۔ میں ایک جگہ، میں نام نہیں لیتا، میں اس جگہ گیا اور میں نے جا کے ان سے کہا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ہمارے ہاں یہ معمول ہے، صبح کے بعد جو بچے پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، وہ سارے بچے اپنے آج کے بچپن سے ہی وہ نفل پڑھ کے پھر گھر جاتے ہیں۔ میں نے وہاں کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا سجاوٹ کا انتظام کیا، گلیاں میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھ سے صرف 12 دن کا، 12ویں والے کے نام پہ صرف 12 دن کا وعدہ کر لو کہ صبح فجر باجماعت پڑھو گے، اس کے بعد سورج نکلنے تک ذکر کرو گے اور پھر اشراق کے نفل پڑھو گے۔ واللہ وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوا تھا، چند ایک کے ماں سوا۔ میں نے کہا آپ سے اگر کوئی 500 1000 مانگے تو وہ اپنے ہنس کے نکال کے دینا ہے کہ جی یہ محبت فلاں چودھری صاحب نے، میاں صاحب نے، رانا صاحب نے دیے پیسے، اس نے 500 دیا، اس نے 1000 دیا۔ لیکن وہ جو صبح صبح اٹھ کے فجر پڑھنا ہے وہ نہ پڑھو گے تو پتہ ہے کیا ہے، وہ شیطان جو کان میں پیشاب کر کے جائے گا اس کی نوست کا وہ کہاں جائے گی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔